اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ جل شانہ کا بے حساب کرم احسان اس ذات کا کہ جس نے ایک دفعہ پھر قرآن مجید سمجھنے کے لیے یہاں پہ ہمیں اکٹھا کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل سے 8ویں پارے کی ابتدا کریں گے۔ سورہ الانعام 8ویں پارے کی ابتدا، آیت نمبر 111 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو اننا نزلنا الیہم الملائکۃ وکلمہم الموت وحشرنا علیہم کل شیء قبلا ما کانوا لیؤمنوا الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرہم یجہلون۔ کفار کی فرمائشیں یہ معجزہ دکھا دیں، وہ معجزہ دکھا دیں تاکہ ہم ایمان لائیں، ان کے ہیلے بہانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جیسے کل ہم نے پڑھا تھا، اور ایمان والے بھی ان کی خواہش کہ اللہ ان کو ایمان نصیب کرے، یہ انہی کے رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ، یہ لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّنَا، بے شک ہم، یعنی اللہ کی ذات، نزلنا، اتارتے ہم، بے شک ہم اتارتے، علیہم ان کی طرف، الملائکۃ فرشتے، ان کی فرمائش ہے کہ فرشتہ آئے، ہم فرشتہ بھی اتار دیتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پروٹوکول ہٹو بچو کرنے کے لیے فرشتہ ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم یہ بھی کر دیتے، فرشتے بھی آتے، آسمانوں سے اترتے ہوئے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے فرشتے۔ وَكَلَّمَهُ الْمَوْتَى، اور مردے قبروں سے نکل کے ان سے باتیں کریں، اللہ کے اس قرآن کی گواہی دیں کہ یہ اللہ کا قرآن سچا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ مردے قبروں سے نکل کے اگر یہ گواہی دیں، فرشتے اتریں آسمان سے ان کی آنکھوں کے سامنے، وہ گواہی دیں، ان کی ساری فرمائشیں پوری کر دیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اکٹھا لے آئیں ہم سارے، یعنی اللہ تعالیٰ ساری چیزیں جتنی یہ فرمائشیں کرتے ہیں اکٹھی کر کے علیہم ان کے سامنے لے آئیں، کل شیء، ہر ایک چیز کو، جو یہ فرمائش کرتے ہیں، رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اس کائنات کے بنانے والے کے اللہ کے لیے مشکل نہیں، یہ ساری چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ بڑی سے بڑی بات، بڑا سا بڑا معجزہ یہ اپنے طور پہ سمجھتے ہیں، اللہ کے لیے کچھ بڑا نہیں ہے۔ قبلاً، ہم ان کے مد مقابل لے آئیں گے، سامنے لے آئیں گے، یعنی ہر فرمائش پوری کی پوری ہم ان کی ماننے کے لیے مان بھی سکتے ہیں اور اس کو پورا بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن کیا، اللہ تو دلوں کے بھید جانتے ہیں، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ما کانوا لیؤمنوا، لیکن اے ایمان والو، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے دل پسیجے جا رہے ہیں کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے، یہ ناکام ہو رہے ہیں، یہ جہنم میں جا رہے ہیں، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ الا ان یشاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے، اللہ اگر ان کو پابند کر دے، ان کے دل، سب کے دل اللہ کی قبضہ قدرت میں، اور اللہ اگر زبردستی کن فیکون سے ان کے دلوں کو پھیر دے، یہ تو ممکن ہے۔ لیکن جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اختیار رکھا ہوا ہے، اس کی مرضی رکھی ہوئی ہے، ارادہ اور سوچ سے وہ دین پہ بھی آئے، اللہ کو بھی مانے اور اس قرآن کو بھی مانے، اس پہ عمل کرے اور آخرت پہ بھی یقین کرے اپنے ارادہ اور مرضی سے۔ ارادہ ہے تو نماز پڑھے، مرضی دل کرتا ہے نماز پڑھے، دل کرتا ہے نہ پڑھے، لیکن اس کے آفٹر ایفیکٹس اس کو ملیں گے مرنے کے بعد، دنیا میں نہیں۔ دنیا میں تو کافر موجیں اڑا رہے ہیں جو اللہ کو مانتے بھی نہیں ہیں، یا اللہ کے ساتھ شرک بھی کرتے ہیں، بہت بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، اس کے باوجود دنیا کا معاملہ بالکل مختلف ہے، دنیا کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ یہ قرآن پڑھتے ہوئے ہمیں بالکل ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نماز پڑھنے سے، قرآن پڑھنے سے، اللہ کے حکم ماننے سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ چلنے سے دنیا حاصل نہیں ہوگی، آخرت حاصل ہوگی۔ دنیا تو سب کو ملے گی، کیونکہ یہ رحمان نے، اللہ تعالیٰ نے کی جو صفت رحمان، یہ دنیا کے اوپر چھائی ہوئی ہے۔ اس کو نہ ماننے والا، اس کو بھی دنیا میں ملے گا، اس کے ساتھ شرک کرنے والے کو بھی ملے گا، صبح شام نافرمانی کرنے والوں کو بھی دنیا ملے گی، لیکن آخرت میں رحیم ہے صرف مومنین کے لیے، وہاں یہ لوگ الگ ہو جائیں گے، وہ الگ ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں شرک والے کے لیے اللہ نے جنت حرام کر دی۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو، لیکن اللہ ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ یہ امتحان ہے، اگر پھیر دینا ہے ان کی مرضی سے، تو پھر تو بات ہے کہ انسان میں اور حیوان میں فرق ہی نہیں رہا نا۔ انسان کے پاس اختیار ہے، عقل ہے، شعور ہے،
اس کی مرضی ہے، وہ سوچ اور ارادے سے اللہ کو راضی کرے، اللہ کے قرآن کو سمجھے، دین کو سمجھے کہ اس کے علاوہ کوئی چیز برحق نہیں ہے، اور اللہ کے حکموں کو سمجھے۔ ورنہ اگر اس سے میں ارادے اور اختیار اور سوچ اور عقل سے محروم ہو گیا، شعور اس سے نکل گیا، تو پھر تو حیوان بن گیا نا، اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنائے ہوئے۔ تو اب یہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، ان میں سے اکثریت جاہل لوگ ہیں، اور جاہل ہوتا ہی وہی ہے، دنیا کے کاموں میں بھی جاہل ہم اس کو کہتے ہیں جس کو کوئی دھوکہ دے دے، وہ غلط چیز خرید کے لے آئے، کوئی غلط چیز اس کو تھما دے۔ کتنے دن کو بھی فون آتے رہتے ہیں، ہم اگر دیکھیں اپنے موبائل میں کہ آپ کو یہ مل جائے گا، وہ پیکیج مل جائے گا، فلاں چیز مل جائے گی، آپ یہ نمبر دیں، آپ وہ نمبر دیں، ہوتا ہے انسان سب کو ڈینائی کرتا ہے۔ کیوں؟ دھوکہ نہیں کھانا چاہتا، اس کے پاس علم ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری دھوکے والی باتیں ہیں، جو مجھ سے کوئی انفارمیشن لے کے اس کو مس یوز کرے گا، میرے اکاؤنٹ سے ہو سکتا ہے پیسے ہی نکل جائیں، میرا اور کوئی نقصان ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ انسان کو اگر وہ علم قرآن کا اس کے پاس ہوگا تو پھر نہ اس کو شیطان دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی اور دھوکہ دے سکتا ہے، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی جن۔ جو انسانوں میں بھی تو شیطان ہے، وہ اس کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اکثریت ان کی وہ ہے، وہ جہالت والے ہیں۔ ان کی ایمان لانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ جاہل ہیں، یہ علم سے دور ہیں۔ جہالت کیا ہوتی ہے؟ علم سے خالی ہونا، پتہ ہی نہ ہونا علم کیا ہے، چیز کیا ہے، قرآن کا پتہ ہی نہ ہونا کیا ہے۔ دوسری کیا ہے کہ غلط عقائد ہونا، غلط سوچ کے ساتھ وہ بخشوا لے گا، یہ بخشوا لے گا، ادھر سے مل جائے گا، ادھر سے مل جائے گا، اللہ کے ہاں بہت سفارشی مل جائیں گی، کچھ کرنے کی ضرورت ہے، عقائد غلط ہونا۔ اور تیسری جہالت کیا ہوتی ہے کہ کسی کام کو انجام کرنے کا طریقہ ہی نہ پتہ ہو، نماز پڑھنے کا پتہ ہی نہ ہو، نماز تو پڑھ رہے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے پڑھی تھی، اللہ نے کیسے پڑھنے کا حکم دیا، کیسے کس طریقے سے پڑھنا ہے، وضو کا طریقہ نہ پتہ ہو، یہ بھی جہالت ہوتی ہے۔ پتہ ہے وضو کرنا ہے، کیسے کرنا ہے یہ نہیں پتہ، ابتدا کہاں سے کرنی ہے، انتہا کہاں سے کرنی ہے، کیسے کرنا ہے، طہارت کیسے حاصل کرنی ہے، غسل کیسے کرنا ہے، پتہ ہے نہانا ہے پاکیزگی کے لیے، لیکن یہ نہ پتہ ہو کہ سنت طریقہ کیا ہے غسل کرنے کا۔ تو یہ ساری کی ساری اللہ فرما رہے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ نہیں آئیں گے۔ اب ان کو اس لیے ایمان نہیں لاتے کہ ان کو پتہ ہے، انہوں نے حق بات کو قبول نہیں کیا، اب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ صلاحیت چھین لی ہے کہ یہ اپنے عقل سے، شعور سے اس ایمان لے کے آئیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور فطری قانون کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہر نبی کے لیے اور نبی کے اس امت کے لیے، امتیوں کے لیے جو دعوت کا کام ان کے بعد بھی کریں گے، یہ سب کے لیے علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کے، شیطان بھی ان کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، عدوًا دشمن ہیں ان سے، اور انسانوں میں سے بھی ہیں، اور یہ انسانوں کی جو شیطانی ہے وہ دوسرے شیطانوں سے بڑھ کر ہے، والجن، اور جنوں میں سے بھی ہے۔ یہ ان سب کو شکست دے کے، ان سب سے نپٹ کے، سب کی باتیں سن کے، دل توڑنے والی، دل چیرنے والی باتیں سن کے، پھر بھی اللہ کے نام کی دعوت اور تبلیغ اور قرآن کی دعوت اور تبلیغ کرتے ہیں۔ لوگوں میں کیا کیا دنیا میں الزام لگتے رہتے ہیں، جو دین کا کام کرنے والے، تو یہ ایسا ہے، یہ ویسے ہے، یہ ہے سارا۔ حالانکہ جو طریقہ ہے تبلیغ کا وہ یہ ہے، دعوت کا، قرآن کا، کہ آپ اپنا پیش کریں موقف کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن اپنا موقف نہیں، قرآن کا موقف، قرآن یہ کہتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، آپ وہ سارا ان کے سامنے رکھیں، بجائے اس کے کہ کہیں فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط، فلاں بھی غلط۔ ایسا نہیں ہوتا۔ علم کا جواب علم سے دینا چاہیے کہ ہیں جی یہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے، لوگ خود ہی پڑھ کے جو حقیقت ہوگی اس کو پا لیں گے۔ اس کو کہنے سے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سنیں، اس کو دیکھیں، نہیں، سب کو سنیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہدایت کے لیے سنتا ہے، ہدایت کے لیے پڑھتا ہے، اس کو خود بتا دیتے ہیں، دل سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کون صحیح بات کر رہا ہے اور کون ڈنڈی مار رہا ہے۔ یہ کسی کے بتانے کی ضرورت نہیں، جب بتایا جاتا ہے تو وہ تو چیز اور شک وہاں ڈال دیتی ہے نا، کہ کسی سے کیوں منع کیا جا رہا ہے۔ تو یہ انبیاء کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سب سے پہلی وحی آئی تھی، اگر ہم اس پہ غور کریں تو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے گئی، جو تورات کے اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے کیا کہا تھا، یہ آپ کا کنبہ برادری آپ کے خلاف ہو جائے گا، یہ آپ کو مکہ سے نکال دیں گے، کاش میں اس وقت ہو اور میں آپ کا ساتھ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیران ہوئے، یہ تو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، میری اتنی عزت کرتے ہیں، میرے ساتھ ان کا جینا مرنا ہے، یہ مجھے کیسے نکالیں گے؟ کس بات پہ نکالا؟ اللہ کا نام لینے پہ نکالا۔
صرف ایک اللہ کو ماننے پہ نکالا، کوئی دولت نہیں مانگی، جائیداد نہیں مانگی، کوئی معاوضہ نہیں مانگا، کوئی بادشاہی نہیں مانگی، کچھ نہیں۔ آج بھی جو صرف قرآن کی بات کرے گا اور جو دین کی بات کرے گا، اس کو ان ساری مخالفتوں کا سامنا کرے گا، شیطان کا، انسانوں کا اور جنوں کا۔ جن اور شیطان جو ہے وہ تو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، لوگوں کے دل میں وسوسے ڈالتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، ابہام پیدا کرتے ہیں۔ انسان تو کھل کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم آپ کو یہاں پہ یہ کام نہیں کرنے دیں گے، آپ یہ بات نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اگر ان کی کتابیں پڑھیں تو آپ بالکل ٹھیک ہے، آپ قرآن کو پڑھیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں بیان کریں تو پھر آپ گمراہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یوہا بعضہم الی بعض، یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، راز و نیاز کرتے ہیں، دلی باتیں کرتے ہیں۔ زخرف القول غرور، ان کی باتیں بڑی خوبصورت، بڑی سنہری، بڑی دل پسند ہوتی ہیں، مگر ہوتی جھوٹی ہیں، ہوتی جھوٹ پہ مبنی ہے، لگتی بڑی خوبصورت ہیں، بڑا صحیح لگتا ہے کہ اس پہ انسان عمل کرے، جھوٹا جھوٹے کی طرف جاتا ہے، سچا سچے کی طرف جاتا ہے۔ جس کو سچائی کی طلب ہوتی ہے وہ سچائی کی طرف جاتا ہے، اور جس کو جھوٹ کی طلب ہوتی ہے وہ جھوٹ کی طرف جاتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر آپ کا رب چاہتا تو ان کی مجال نہیں یہ کر سکیں اس طرح کی باتیں انبیاء کے خلاف، انسان ہو، شیطان ہو، جن ہوں، لیکن یہ امتحان ہے، دارالامتحان ہے، جنوں کو بھی، شیطان انسانوں کو بھی، اور شیطانوں کو بھی شکست دے کے جب انسان اس قرآن کے ساتھ جڑتا ہے، جب انسان اللہ کے ساتھ جڑتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑتا ہے، دین کے ساتھ جڑتا ہے، تو پھر اللہ کو بڑا پسند آتا ہے کہ یہ میرے بندے نے مجھے اپنی مرضی سے پسند کر کے مجھے اختیار کیا، مجھے پا لیا، اس قرآن کو پا لیا ہے۔ اللہ چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ کر سکتے۔ فَذَرْهُمْ مَا يَفْتَرُونَ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پہ ایمان لانے والے، ان کو چھوڑ دیں، جو یہ جھوٹ باندھ رہے ہیں باندھیں، آپ کا کام ہے قرآن کو پڑھنا، آپ کا کام ہے قرآن کو پڑھانا، آپ کا کام ہے قرآن کو سمجھنا، اور آپ کا کام ہے اس قرآن کو سمجھانا۔ یہ اپنا کام کرتے رہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیں، میرا رب جانتا ہے، وہ بچانے والا بھی ان سے پیچھے بھی جیسے ہم نے پڑھا تھا، اور اپنا کام کو مکمل کروانے والا بھی ہے، اور یہ کام ہر حال میں مکمل ہو کے رہنا ہے۔ جو کچھ ہم نے صحیح پڑھا اللہ ہمارے ذہنوں میں، دلوں میں بٹھا دے، جہاں جہاں پڑھتے ہوئے بولتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوگی، اللہ میں معاف فرما دے، اور ان غلط باتوں کو ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے اللہ کی ذات نکال دے۔